میں سید مفیز اپنے یوٹیوب چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ 4-5 روز سے سندھ اسمبلی میں ہونے والی گرما گرم بحث حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری رہی، جس کا کہ اصل مقصد تو بجٹ پر تنقید کرنا تھا یا پھر اس پر بحث کرنا تھا، مگر دونوں جانب سے وہی روایتی باتیں اور الزامات ہی عائد کیے جاتے رہے، اور حکومتی اراکین نے تو حسب روایت کراچی دشمنی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے احسانوں کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اور ایک انتہائی سینئر رکن کہ جن کا دعویٰ تھا کہ وہ 48 بار قائم مقام گورنر رہ چکے ہیں، اسپیکر سندھ اسمبلی اور دیگر عہدے اور منصب پر بھی فائز رہ چکے ہیں، وہ اپنی 22 منٹ کی تقریر میں ڈگمگاتے قدموں اور لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ اپوزیشن کو نہ جانے دھمکا رہے تھے یا پھر کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں سب سے بڑا صدمہ اور دکھ صرف اپنے معزز رکن اویس قادر شاہ صاحب کو بطور قائم مقام گورنر کے عزت نہ ملنے پر ہوا تھا، اور وہ بار بار آئین کا حوالہ دے کر سمجھاتے اور دھمکاتے رہے۔ ویسے انہوں نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں اپنے حلقے اور سندھ کی 6-7 کروڑ عوام کی عزت، بھوک، افلاس اور ان کی عصمتوں کے لٹ جانے کے حوالے سے کبھی آئین کا حوالہ دے کر اپنی حکومت کو نہ ہی دھمکایا اور نہ ہی ڈرایا، کبھی اپنے وزیر اعلیٰ یا صدر یا پھر ماضی میں رہنے والے وزیر اعظم کو بتایا کہ عوام کے جان و مال اور عزت کے تحفظ کے لیے ہمارا آئین کیا کہتا ہے۔ لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کیفیت سے باہر آنے کے بعد اپنی 22 منٹ کی غیر ضروری اور غیر منطقی گفتگو پر خود بھی صدمہ ہوا ہوگا، کیونکہ اپنے جس کولیگ یا رکن کی بے عزتی پر یہ موصوف آگ بگولا ہو رہے تھے، سندھ کی عوام تو ان رویوں اور لہجوں کا سامنا پچھلے 77 سال سے نسل در نسل کرتی آ رہی ہے، اور یہ وہی عوام ہے کہ جن کے جان و مال اور عزت کے تحفظ اور روٹی کپڑا مکان کا لالچ دے کر یہ اپنے اپنے حلقے میں ان سے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں برسا برس سے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ در حقیقت سندھ پر قابض یہ وڈیرانہ نظام اتنا مضبوط ہے کہ اسے چیلنج کرنے یا اسے تبدیل کرنے کی جرت یا ہمت وہاں کی سادہ لو عوام میں نہیں ہے۔ یہ ظالم اور سفاک وڈیرے ان کی زندگیوں اور ان کی گھر کی خواتین تک کو چند روپوں کے عوض گروی رکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ باپ سے بیٹے اور پھر بیٹے سے پوتے اور نواسوں تک میں منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ یعنی ایک طرف حاکم نسل در نسل حکمرانی کو اپنا حق سمجھ کر رول کر رہا ہے، تو دوسری طرف 7 کروڑ محکوم عوام خود کو نسل در نسل غلامانہ ذہنیت اور کیفیت سے باہر نہیں نکال پا رہی۔ یوں یہ نظام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اور مستقبل قریب میں بھی اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کہیں دور دور تک کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی۔ چلے میں اب آپ کو اصل موضوع کی طرف لے کر آتا ہوں کہ اس بجٹ تقاریر کے دوران کس بات نے یا ممبر کے کس ایک جملے نے مجھے بولنے یا اس پر ویلاگ بنانے پر مجبور کیا۔ جی ناظرین، آپ سبھی نے پیپلز پارٹی اور MQM کے اراکین کی گفتگو سنی ہوگی، کچھ تلخ، کچھ گرم، کچھ تند و تیز جملوں کے ساتھ یہ اجلاس روایتی طریقے سے اختتام پذیر ہو گیا، لیکن مجھے اس پورے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کے ایک جملے نے بہت کچھ سوچنے اور ان کی آنکھوں پر پڑے پردے اور دل میں چھپے میل کو ظاہر کرنے پر مجبور کر دیا۔ سوچا کچھ حقائق کی بنیاد پر ان کی تصحیح کرنے کی کوشش کی جائے۔ پہلے آپ یہ جملہ سنیں، پھر میں اس پر اپنا تجزیہ اور موقف پیش کرتا ہوں۔ ہم تو روزانہ ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو اس صوبہ سندھ میں ویلکم کرتے ہیں۔ ہم نے 1947 میں بھی کیا تھا اور ہم آج تک کر رہے ہیں، اس لیے کہ آئین میں اجازت ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا کہ ہم تو روزانہ ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو اس صوبہ سندھ میں ویلکم کرتے ہیں۔ ہم نے 1947 میں بھی ویلکم کیا تھا اور ہم آج تک کر رہے ہیں، اس لیے کہ آئین میں اجازت ہے۔ اس 2 لائنی بیان یا جملے نے ان کے اندر کے تعصب اور بغض کو بے نقاب کر دیا،
اور اسی تعصب کو بے نقاب کرنے کے لیے مجھے یہ ویلاگ بنانا پڑا۔ تو میرا سوال محترم جناب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے 1947 میں تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت جو بھارت سے مہاجروں کے قافلوں کی صورت میں ہوئی اور جنہوں نے لاکھوں جانیں دے کر خواتین کی عصمتیں لٹوا کر یہ ملک بنایا اور اسے حاصل کیا، ان کی ہونے والی مائیگریشن کو 1965 میں ایوب خان کی سازشی تھیوری کہ جس کے تحت مہاجروں کو اقلیت میں بدلنے کے لیے کراچی میں 300 کچی آبادیاں بسا کر لاکھوں غیر مقامیوں کو دیگر صوبوں اور شہروں سے لا کر کراچی کے ساحل اور وسائل پر قابض کیا گیا، اور جب سے آنورڈ آج تک اس سازشی تھیوری پر ہر حکومت سکھ کے دل کے ساتھ عمل کرتی آ رہی ہے، اسے اور اس غیر قانونی آمد کو ایک ہی اینک سے دیکھتے ہوئے برابر قرار دے دیا۔ کاش وزیر اعلیٰ صاحب آپ پاکستانی بن کر سوچتے اور کہتے تو اس بیان کی نوعیت کچھ اور ہوتی، اور اس سے بھی زیادہ افسوس تو یہ ہوا کہ آپ نے دونوں ایونٹس کو آئینی کہہ کر آئین اور قانون کا بھی تمسخر اڑایا اور اپنی کم علمی بھی ثابت کر دی۔ وزیر اعلیٰ صاحب 1947 میں آنے والے جن قافلوں کو آپ ویلکم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اسے آئینی کور دے رہے ہیں، تو جناب 1947 میں پاکستان بنا تھا، آئین تو سرے سے تھا ہی نہیں، اور مہاجرین کے آنے والے قافلے بین الاقوامی قوانین کے تحت آئے تھے، اسے آپ کے کسی لیگل کور کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ ہجرت کر کے آنے والے ان لاکھوں مہاجرین کی حب الوطنی کا عالم تو یہ تھا کہ یہ بھارت میں اپنے بزرگوں کی قبریں اور یادیں ہی نہیں چھوڑ کر آئے تھے، بلکہ اپنے بڑے بڑے گھر، اپنی حویلیاں، اپنی زمینیں، اپنے بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کر اس وطن کی خاطر صرف کلیم فارم میں 2 3 کمروں کے چھوٹے چھوٹے مکانات حاصل کیے تھے، جو کہ بھارت میں چھوڑ کر آنے والی جائیدادوں اور کاروبار کا 10% بھی نہیں تھا۔ اور یہ ہجرت سے لے کر صوبہ سندھ کے 2.5 سے 3 شہروں میں بسنے اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے مہاجر ہی تھے کہ جنہوں نے یہاں آ کر، یہاں رہ کر نہ صرف آپ لوگوں کو آزادی کا مفہوم سمجھایا بلکہ ملک کو چلانے کے گر بھی سکھائے۔ اور یہ سب کچھ کرتے وقت اس وقت کے مہاجر اکابرین کے ذہنوں میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ یہاں عارضی طور پر آ کر بسے ہیں، یا یہ جگہ یا یہ شہر یا ملک ان کے لیے پناہ گاہ کہلائے گا۔ انہوں نے تو مکمل آنرشپ کے ساتھ، پورے جذبہ ایمانی اور حب الوطنی کے ساتھ اس صوبے اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور ان کی آمد سے لے کر یہاں رہنے تک کو لیگل کور بھی اس وقت کی لیڈرشپ نے بین الاقوامی قانون کے تحت دیا تھا کہ جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ساتھ 1950 میں نہرو پیکٹ کیا تھا کہ جس میں پاکستان سے جانے والے ہندو، پارسی یا دیگر مذاہب کے لوگوں کو ان کی یہاں چھوڑی گئی املاک اور جائیداد کے مطابق بھارت میں کمپنسیٹ کیا جانا تھا، اور بھارت سے آنے والے لاکھوں مہاجرین کو پاکستان سمیت سندھ کے شہروں میں ان کی جائیداد اور کاروبار کے مطابق اکاموڈیٹ کیا جانا تھا۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے جگہ دی، ہم نے احسان کیا، ہم نے پناہ دی، ہم نے میزبانی کی یا ہم نے ویلکم کیا، تو سی ایم صاحب اب یہ قصہ اور کہانی پرانی ہو چکی۔ مہاجر اس صوبے یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں جہاں جہاں آ کر بسے تھے وہ بین الاقوامی قانون کے تحت نہ صرف اس کے مالک ہیں بلکہ متروکہ سندھ کے تحت تو ابھی وہ 80% کے نہ صرف دعوے دار ہیں بلکہ حقدار بھی ہیں۔ تو نہ یہ جگہ یا شہر بھیک میں لیے ہیں، نہ کسی نے رحم کھا کر یا احسان کر کے اپنی جگہ دی ہے۔ مہاجر اس صوبے کے ہی نہیں، اس ملک کے بھی اتنے ہی مالک ہیں کہ جتنا کوئی اور دعوے دار ہے۔ تو یہ احسان جتانا اور میزبانی کے دعوے اب بس کر دیے جائیں اور برابری کی بنیاد پر، میرٹ اور تعلیم کی بنیاد پر مقابلہ کیا جائے۔ یہ کوٹا سسٹم جیسے کالے قانون کے ذریعے اپنی جہالت یا کم علمی پر پردے نہ ڈالے جائے۔ تو میرا سوال جو ابتدا میں نے اٹھایا تھا وہ یہی تھا
کہ آپ نے 1947 کی قانونی ہجرت کو غیر مقامیوں کی آمد سے جوڑ کر مہاجروں کی توہین کی ہے، اور پھر اس پر اسے آئینی کور بھی دے رہے ہیں۔ تو کیا 1947 میں پاکستان کا آئین موجود تھا؟ کیا اس وقت کی ہجرت پاکستان کے آئین کے تحت ہوئی تھی؟ محترم سی ایم صاحب، آج جو کراچی پر غیر مقامیوں کی یلغار ہے اور جسے آپ آئینی کور دے رہے ہیں، اگر یہ اتنا ہی قانونی اور آئینی ہے تو یہ ہزاروں اور لاکھوں غیر مقامی سندھ کے باقی اضلاع میں کیوں نہیں جاتے؟ کیا لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، جیکب آباد یا دیگر اضلاع میں تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ کے بقول تو سندھ نے باقی صوبوں سے زیادہ ترقی کی ہے، تو پھر کراچی ہی کیوں؟ تو وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں کی اصل آبادی یعنی مہاجروں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے منی پاکستان کا نام دے کر یہاں دوسرے شہروں سے لا کر بسانے کی سازش ایوب خان سے شروع ہوئی تھی، جسے آج بھی آپ کی متعصبانہ حکومت کنٹینیو کر رہی ہے۔ تو میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ 1947 کی ہجرت کو غیر مقامیوں کی آمد سے جوڑنا سراسر مہاجروں کی توہین ہے۔ لہذا اپنی تقریر کے اس حصے پر نظر ثانی کریں، اپنے اس جملے کو اسفنج کروائیں، ورنہ یاد رکھے تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے، قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ لہذا مہاجروں کو پاکستانی سمجھیں، انہیں کوٹا سسٹم اور زبان کی بنیاد پر اپنی متعصبانہ سوچ کا نشانہ نہ بنائیں۔ مہاجر اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کے ساتھ اس صوبے اور ملک میں رہنے کا آئینی اور قانونی حق رکھتے ہیں۔ انہیں ان کے اس حق سے جبراً دستبردار کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور انہیں احسان مندی کے طعنے دینا بند کر دیں۔ کراچی کے ساحل، وسائل سمیت اس کے روزگار اور زمینوں پر باہر سے لا کر لوگوں کو آباد کرنے کی سازشوں کو بند کر دیں۔ کراچی کی آبادی کو میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت آپ اور آپ کی کابینہ کے اراکین 3 کروڑ تسلیم کرنے کے باوجود اسے وفاقی حکومت سے کہہ کر تبدیل نہ کرنے میں آپ کی بدنیتی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ لہذا کراچی کی اصل آبادی اور پھر اس کے مطابق اسے NFC اور PFC میں اس کا حصہ دیا جائے اور آبادی کے مطابق اثر نو حلقہ بندیاں کر کے کراچی کے صوبائی اور قومی اسمبلی میں اس کی سیٹوں میں اضافہ کیا جائے، ورنہ یاد رکھیے کہ دلوں میں کھچی لکیریں گھروں کو تقسیم کر دیتی ہیں۔ اور آخر میں نظر حیدرآبادی کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر، کیا کہیں کیسے سمنزاروں کا دامن چھٹ گیا، کیا کہیں کیسے سمنزاروں کا دامن چھٹ گیا، ایک گل تازہ کی خاطر ہم سے گلشن چھٹ گیا۔